الرحیم۔ اس وقت دنیا کے کئی ممالک کرونا وائرس میں مبتلا ہیں اور ہمارا ملک بہت ہی بری طرح اس وبا سے متاثر ہے۔ بحیثیت انسان اسلام کی تعلیمات مقدسہ کے مطابق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، آج کے درس کا یہ عنوان ہے۔ پہلی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس سلسلے میں حدیث میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر 2406 نمبر حدیث ہے، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ فتنوں، گناہوں اور پریشانیوں سے نجات کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان پر مکمل کنٹرول رکھو، زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں رہو اور اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الفتنة والزموا فیہا اجواف بیوتکم۔ جامع ترمذی 2204 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے بارے میں فرمایا، آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود کر لو۔ جس طرح فتنہ ایک روحانی وبا ہے، اس سے بچنے کے لیے گھروں میں رہنا حفاظت کا ذریعہ ہے، اسی طرح کورونا جو ہے یہ وائرس ایک جسمانی وبا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی گھروں میں رہنا فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہے۔ دوسری ہدایت اور دوسری ہماری معاشرتی ذمہ داری، وبا والے علاقے میں نہ جائیں نہ آئیں۔ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ صحیح بخاری 5728 نمبر حدیث۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون ہے، وبا ہے، تو وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم موجود ہو اگر وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے باہر مت نکلو۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی بندے کو یہ بیماری لگ گئی ہے، اور یہ بات یہاں پر یاد رکھیں کہ بیماری کسی کو لگ جائے یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بیماری مومن کو زیادہ لگتی ہے بمقابلے منافق کی، اور اس بیماری کے اندر اگر مومن کی موت ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ یہ باتیں باوجہ کوئی نفرت کے نہیں ہیں، بلکہ احتیاط کے ہیں کہ وہ بیماری آپ کو لاحق نہ ہو جائے۔ وبا والے شخص کے پاس بلا ضرورت نہ جائے، جیسے ڈاکٹروں کو تو جانا ہے یا اور کچھ اس کی خدمت انجام دینی ہے تو اس کا ثواب ہے، لیکن بلا ضرورت اس کے پاس نہ جائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ صحیح بخاری 5707۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جذام کے مرض میں مبتلا شخص سے
ایسے دور رہو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر ہیں، اطباء ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے اور بڑا ثواب ہے، اور ڈاکٹروں کا اور ایسے لوگوں کا جو اس وقت مریضوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا ان کا انسانیت کے اوپر احسان ہے۔ لیکن بلا ضرورت وبا والے شخص سے جو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو، اس سے ملاقات بھی نہ کریں۔ ان عمرو بن شرید ان ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان فی وفد ثقیف رجل مجزوم فارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بایعناک فرجع۔ صحیح مسلم 5958 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن شرید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت شرید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے وفد کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آیا جسے جذام کا مرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاقات کیے بغیر ہی اطلاع بھیجی کہ ہم نے آپ کو بیعت کر لیا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ ایک اور ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے جس کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ فاصلہ رکھیں۔ اچھا، یہاں عام فاصلہ رکھنے کا کیوں کہا جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس کو یہ بیماری لاحق ہو۔ ویسے عام آدمی سے کوئی ضروری نہیں ہے فاصلہ رکھنا، لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں، ممکن ہے جس آدمی کے ہم بالکل ساتھ ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، کیا پتہ ہے کہ اس کو بیماری لاحق ہو چکی ہو اور وہ آپ تک پہنچ جائے، اس لیے فرمایا کہ جو فاصلہ رکھو۔ عن الزہری رحمہ اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال للمعیقب رضی اللہ عنہ اجلس منی قید رمح قال وکان به ذاک الداء وکان بدریا۔ تہذیب الآثار للطبری حدیث نمبر 1332۔ امام زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معیقب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھ سے ایک کمان کے برابر دور بیٹھو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کو یہ فرمانا اس لیے تھا کہ انہیں اس وقت کوئی متعدی یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والا مرض تھا، ورنہ تو وہ بدری صحابی تھے، ان کو اپنے سے دور نہ کرتے۔ ایک کمان کی مقدار تقریباً 1 میٹر کے قریب فاصلہ بنتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات وہ احتیاط کی تعلیمات ہیں۔ اسی طریقے سے ویسے تو سگریٹ نوشی حرام ہے، ٹھیک ہے، فقہائے احناف جو ہیں اس کو مکروہ لکھتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں اگر آپ حضرات کا جانا ہو تو جگہ جگہ مسجدوں میں، دفاتر کے اندر اس کے جو ہے وہ لکھا رہتا ہے کہ بھئی سگریٹ سے بچو، اسی لیے وہ سگریٹ پینے والے بندے کے جو ہے وہ ذبیحے سے بھی دور رہتے ہیں، چونکہ نشہ ہے۔ بہرحال اس نوعیت کا نشہ نہیں ہے، اس لیے فقہائے احناف اسے مکروہ لکھتے ہیں، لیکن اس بیماری کے اندر بطور خاص جو ہے وہ اس سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ نشے والی چیزیں سگریٹ ہے، تمباکو ہے، یہ پھیپھڑوں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں، اور کووڈ-19 کا جو حملہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کس کے اوپر ہوتا ہے؟ پھیپھڑوں پر ہوتا ہے۔ لہذا سگریٹ پینے والے حضرات، تمباکو کھانے والے حضرات اپنی جانوں کے اوپر رحم کھائیں، اور اس وقت قطعاً جو ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، ورنہ اپنی جان کے ساتھ جو ہے ظلم ہوگا۔ اور یاد رکھیں فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ بندے کے کسی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اگر اس کی موت ہوتی ہے تو یہ خودکشی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس سے عوام کو آگاہ رہنا چاہیے۔ مثلا آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے اور اس میں آپ کو پرہیز بتائی جاتی ہے، آپ پرہیز نہیں کرتے، بد پرہیزی کی وجہ سے اس بیماری میں آپ مر جاتے ہیں تو خودکشی کا حکم ہوگا، لہذا اس کا ہدایت ہو۔ آخری بات ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔
بعض बेवकूफ़ कहते हैं ओ जी जो अल्लाह करेगा, बे बिल्कुल अल्लाह ताला ही करेगा, वही होगा। लेकिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने हमें मोहताज ज़िंदगी गुजारने के लिए हुक्म दिया है, तो एहतियात करना ये ज़रूरी है। बे एहतियाती जो है ये इस्लामी तालीमात के मनाफी है। अन अम्र इब्न उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह उरसिलु नाक़ती व अतवक्कलु क़ाल इक़िलहा व तवक्कल। शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी, हदीस नंबर 1159। हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी ऊँटनी को बांधे बगैर छोड़ दूं और तवक्कल करूं, भरोसा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा करना असबाब को इख्तियार न करना है, तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ये है तू अपनी ऊँटनी को रस्सी से बांध और फिर अल्लाह पर भरोसा कर, एहतियात करो, फिर अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। तो एहतियात करना जो है ये कोई इस्लामी तालीमात के खिलाफ नहीं। जो एहतियातें इस वक्त हमें करनी है उनके अंदर ये भी है कि बार बार हाथ को धोएं। ये बातें खाली सुनने की नहीं, जैसे सारे इस्लाम को हम अब सिर्फ सुनते हैं और सारे इस्लाम को अब हम सिर्फ पढ़ते हैं। अल्लाह माफ करे, जितना पढ़ते हैं उस पर पढ़ने वाले भी अमल नहीं करते और जितना सुनते हैं उस पर सुनने वाले भी अमल नहीं करते। इन बातों की तरफ तवज्जो दें कि इस बीमारी की वजह से, इस वबा की वजह से बार बार अपने हाथों को धोएं। अभी आप निकलेंगे बाहर, पानी है, वहां जो है हाथ धो लिए जाए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फलयग़मिस यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु। सही मुस्लिम 564 नंबर हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नींद से बेदार हो तो उसे चाहिए कि पानी के बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को 3 मरतबा अच्छी तरह से धो ले, यूं करके जो है उस बर्तन को। और अगर टूटी है तो टूटी आपको खोलनी पड़ेगी, तो हाथ धोकर फिर टूटी को भी धो लो। ये चीज़ें याद रखें। फरमाया कि पानी के बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को 3 मरतबा अच्छी तरह धो लो, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि उसका हाथ रात को किसी नामुनासिब मकाम पर लग गया हो। तो देखिए हदीस में एहतियातन हाथों को धोने का हुक्म दिया गया है। इसलिए अगर डॉक्टर बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर हाथों को धोने का कहें तो ये कोई शरीयत के खिलाफ चीज़ नहीं। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें प्यारों। सूरत आज की जो है वो वही हाहाकार जो दिल्ली और दूसरे इलाकों में थी, लगभग जम्मू में आए वो शुरू हो गई हैं। आज काफ़ी मुश्किलात जम्मू के अंदर खड़ी हो गई हैं। वहाँ भी जो है ऑक्सीजन ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा है। खाली बतरा हॉस्पिटल के अंदर 70 के दायमे लोग कोविड के मरीज़ हैं और लगातार जो है वो लाशें निकल रही हैं, भाग दौड़ है, एक क़यामत का मंजर है। लिहाजा इन चीज़ों के इस्तेमाल में हमें कोई नुकसान नहीं है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा आतासा गत्ता वजहहु बियदिही औ बिसौबिही वगज़्ज़ा बिहा सौतहु। जामे तिर्मिज़ी 2745 नंबर हदीस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींकते थे तो उस वक्त अपने चेहरे को हाथों या कपड़े से ढांप लेते थे और जहां तक मुमकिन होता अपनी आवाज़ को पस्त रखते थे। लिहाजा इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पर जब बाहर निकले आप तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। गोया इस एहतियात का इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। इसी तरह जेब के अंदर टिश्यू पेपर भी ज़रूर रखें। मिसवाक का एहतमाम करें। आगे पीछे भी मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन इस वक्त बीमारी में ज़्यादा मिसवाक का
اہتمام کریں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، سنن النسائی حدیث نمبر 5۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، لہذا اس کا ضرور اہتمام کریں۔ ویسے عمومی کرنا چاہیے لیکن بیماری میں اس کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سنت کی برکت سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ مشائخ کرام نے مسواک کے 70 فوائد لکھے ہیں، بہت سی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، بالخصوص سانس اور پھیپھڑوں کی بیماری سے، چونکہ کورونا پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے مسواک کا استعمال کرنا مفید ہے۔ تو اسی طرح اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موت آسان ہوتی ہے۔ تو کیا پتہ جو ہے کس کی موت کا وقت قریب ہو، بیماری ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، تو مسواک کا خوب استعمال کریں۔ احتیاط کے طور پر اس بیماری سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے، کل پرسوں بھی حدیث کے اندر آیا تھا کہ دعا جو ہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تب بھی دعا آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اور بیماری میں مبتلا نہیں، بیماری آنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، تو بھی دعا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے آپ کو بچا لے۔ تو صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، جس کی جو استطاعت ہو اس کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ کوئی ہزاروں روپے دینے کا نام ہی صدقہ نہیں ہے، 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 500، جس کی جیسی حیثیت ہے ویسا صدقے کا اہتمام کریں اسی نیت سے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داووا مرضاکم بالصدقہ، السنن الکبری للبیہقی، 6593 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ یہ بھی چونکہ ایک بیماری ہے تو اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ صدقہ کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، سنن ابن ماجہ 3819 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی عادت بنا لے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے دیتے۔ اس وقت ایک پریشانی میں ہے ہم، اور ہر رنج و غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے حلال اور وسعت والا رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، چونکہ ساری انسانیت اس وقت پریشان ہے، تنگی کے اندر ہے۔ تو توبہ استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین اس سے جو ہے ہمیں نجات دیں گے انشاءاللہ۔ غذا کا بھی صحیح استعمال کریں اور دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ غذا کا بھی صحیح استعمال کریں، دوا کا بھی جو ہے وہ استعمال کریں اور دعا کا بھی اہتمام کریں۔ غذا میں شہد کا استعمال کریں، کلونجی کا استعمال کریں، نیم گرم پانی لیمو نچوڑ کر کے اسے استعمال کریں، اور قطعاً ٹھنڈے پانی اور جو ٹھنڈے مشروبات ہیں ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھیں۔ اس وقت ڈاکٹر بھی اس چیز کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور دعا کا اہتمام کریں۔ 3 دعائیں جو ہیں وہ آپ سن لیں اور اپنے طور پر یاد بھی کر لیں۔ ایک تو اس دعا کا خوب اہتمام کریں، اللہم انی اعوذ بک من البراس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اس کے اندر کرونا بھی آ گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من البراس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام،
दूसरी दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और तीसरी दुआ आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। इसी के साथ सुबह शाम जो है वो 3-3 मरतबा सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर जो है वो इस तरह हाथों को करके ऐसे करके पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो हाथ फेरें। इसका बहुत एहतमाम करें। अगर किसी मरीज को देखें खांसी हो रही है, उसको बुखार है, उसको या वो मुब्तलाए कोरोना है, तो ये दुआ आप जरूर पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपको ये बीमारी नहीं पहुंचेगी। कौन सी जो आप बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मन मब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ये बहुत अहम दुआ है। कोई साहब अगर ये दुआएं अलग चारों जो हैं वो अपना फोटो स्टेट करवा के तकसीम कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, हर बंदा इनको जेब के अंदर रहे। और अगली बात ये है कि इस वक्त के अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो अमलन, वरना बतौर दुआ के बिला किसी तफरीक की सारे इंसानों की मदद करें, सारे इंसानों के लिए दुआ का एहतमाम करें। मदद का मैंने आपको बताया कि अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो ऐसे वक्त के अंदर उनकी मदद करें, और वरना ये भी मदद है कि सारे इंसानों के लिए बिला तफरीक मज़ाहिब, मसालिक, जमातें सब के लिए अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह तो अपनी सारी इंसानियत को इस वबा से निजात अता फरमा। इसी तरीके से हुकूमत की तरफ से जो हिदायत दी जाती हैं उनको अमलाना चाहिए। जिस बीमारी के माहिरीन जो बात हमें कहें उन माहिरीन की बात को कबूल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। हर मामले के माहिरीन की राय को शरीयत भी जो है वो अहमियत देती है, ये कोई खिलाफ शरीयत बात नहीं है। इसी तरह आखिरी बात ये कि उससे पहले कि कोई ऐसा फैसला आ जाए और कोई ऐसा आर्डर आ जाए कि हम अल्लाह ताला के घरों में हाजिर होने में माजूर हो जाए, उससे पहले तमाम तर एहतियातों का ख्याल रखते हुए अल्लाह के घरों को आबाद रखें। तमाम तर एहतियातों का ख्याल रखते हुए, समाजी फासला रखते हुए इसका एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और सारे इंसानों को इस वबा से महफूज रखे। अल्लाह ताला बहुत जल्दी अपनी रहमत के सदक़े में इस वबा को ख़त्म फरमा दें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक